اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. عزیز گرامی، مہمان خصوصی محترمہ مبشرہ فردوس صاحبہ، محترمہ ممتاز نذیر صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر فریدہ صاحبہ، ذمہ داران جماعت حلقہ خواتین و گرلز اسلامک آرگنائزیشن اور دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریحانہ دیشمکھ جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کی جانب سے وومنس فیسٹیول بعنوان اے بنت حرم تو جاگ ذرا اس آن لائن پروگرام میں آپ سبوں کا خیر مقدم کرتی ہوں. منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، سب کے آنے کی مسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے. سامعین کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. کئی مہینوں کی محنتوں اور ریاضتوں کے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا ہم سب کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا. تو آئیے اس محفل کا آغاز اللہ کے ذکر یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں. تلاوت کے لیے عزیزی شفا شیخ کو مدعو کرتی ہوں. آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. ترجمہ. سورہ نحل آیت نمبر 96-97. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ ہو کہ وہ مومن، اس سے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اعمال، ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. Whatever you have is bound to pass away, and whatever is with Allah will last. And we shall surely grant those who have been patient their reward according to the best of what they did.
whosoever acts righteously, whether a man or a woman, and embraces belief, we will surely grant him a good life, and we will surely grant such person their reward according to the best of their deeds. سورہ الاحزاب آیت نمبر 35. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. Surely the men who submit to Allah and the women who submit to Allah, the men who have faith and the women who have faith, the men who are obedient and the women who are obedient, the men who are truthful and the women who are truthful, the men who are steadfast and the women who are steadfast, the men who humble themselves to Allah and the women who humble themselves to Allah, the men who give alms and the women who give alms, the men who fast and the women who fast, the men who guard their chastity and the women who guard their chastity, the men who remember Allah much and the women who remember Allah much. For them has Allah prepared forgiveness and a mighty reward. جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا عزیزی شفا شیخ. سامعین کرام، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سے مستفیض ہو رہے تھے. کلام اللہ اور شفا شیخ کی دلنشین آواز نے ایک سما سا باندھ دیا. محفل میں نور و برکت کی فضا چھائی رہی اور رحمت خداوندی کا نزول ہوتا رہا. اور اب افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے محترمہ ڈاکٹر فریدہ صاحبہ کو مدعو کہتی ہوں. آپ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں. آپ نہ صرف اپنی پروفیشنل ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جیایت سیکریٹری ممبئی میٹرو کی حیثیت سے اپنے فرائض بھی بخوبی انجام دے رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کر اس وومنس فیسٹیول میں کنوینر کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سر رہی ہے، جسے آپ نے انتہائی محنت اور خوش دلی سے ادا کیا ہے. کوئی بزم ہو کہ انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، کوئی بزم ہو کہ انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک بہت ہی اہم کانفرنس جو ہم کرنے جا رہے تھے 9 جنوری کو آن گراؤنڈ، اور اس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنی بہنوں میں، اپنی ماؤں میں، اپنی بچیوں میں اسلام میں عورت کا مقام، اس کی ذمہ داری اور حقوق کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرنے والے تھے. حالات کے پیش نظر ہم کو یہ کانفرنس آن لائن کرنی پڑ رہی ہے، اور پھر ہم اس بات کو یاد رکھتے ہوئے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آسان ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہم اس کانفرنس کو آن لائن آگے بڑھا رہے ہیں. میں اس کانفرنس کی دیگر مہمانان مبشرہ فردوس صاحبہ اور ہمارے ممبئی میٹرو کی ناظمہ ممتاز نذیر شیخ کا استقبال کرتی ہوں. پیاری ماؤں، بہنوں، بچیوں، یہ ہماری عظیم الشان کانفرنس جس کا نام تھا اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اور اس کے مقاصد بھی تھے. یہ نہیں تھا کہ آج جو ہے وہ صرف ہم اس بارے میں جو ہے وہ لیکچرز دینے جا رہے ہیں، بلکہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ مہینہ بھر اس کانفرنس کے دن آنے سے پہلے پوری سینٹرل زون کی جگہوں پر ہم نے کوششیں کی ہیں. ہم نے اپنے پاکٹ پروگرامز رکھے ہیں. ہم نے جو ہے وہ گھر گھر جا کر بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، پروفیشنلز کو، ورکنگ لیڈیز کو اور جو ہے ہاؤس وائفز کو بھی دعوت دی ہے. مقصد کیا تھا ہمارا؟ کہ ہم اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں،
ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں، ہم اسلام کی مائیں ہیں، ہم اسلام کی بہنیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں بھی بہترین زندگی کا وعدہ کیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت میں پڑھا، اور آخرت ہمارے لیے بہت ہی بہترین ہوگی اگر ہم اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم اگر یہ جان لیں کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، ہم اگر یہ جان لیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے ہمیں زندہ رہنے کی آزادی دی، ہم اگر یہ جان لیں کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا مقام دیا ہے عورت رہتے ہوئے، یعنی اگر وہ ماں ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ 3 times بیٹر دین فادر اس کے حسن سلوک کے بارے میں ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی کو جننا اور اس کی جو ہے وہ پرورش کرنا اور اس کا نکاح کر دینا جو ہے وہ ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر جو ہے وہ بیوی ہے تو وہ شوہر کے لیے لباس کی طرح ہے، اور وہ بیوی اگر ہے اسلامی بیوی ہے، اگر وہ نیک بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کی کس طرح فرما برداری کرتی ہے، اور شوہر کی فرما برداری کرتے ہیں وہ کس طرح اپنے لیے جنت کا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ تو آج ہمیں یہ جاننا ہے، ہماری شریعت کانفرنس کا یہ مقصد بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی شریعہ میں، اپنے دین میں، اپنے اسلام میں اپنی بچیوں کا کانفیڈنس ریبلڈ کریں۔ ہم جو اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا اسلام جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایروگنٹ دین ہے اور ہم اس پر چل نہیں سکتے یا آج کے دور کا نہیں ہے، تو ہم یہ جان لیں کہ اسلام نے اپنے لیے جو ہے وہ بہت ہی وسعت رکھی ہے۔ اسلام ہر دور کے لیے ہے اور ہر دور کے لوگوں کو جو ہے وہ اس سے لوہا ماننا پڑتا ہے۔ اگر یہ بات کرتے ہیں آج کل کے حالات کی تو یہ کہتے ہیں کہ ریپسٹ کو سزائے موت دی جائے، اور 1400 سال پہلے سے ہمارے معاملات یہی تھا کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ریپسٹ کو جو ہے وہ سنسار کر دیا جائے۔ ہاں، یہ اسلام کا نام نہیں دیتے لیکن یہ بات آخر اسلام کی ہی کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی آزادی بخشی ہے۔ سب سے پہلے کی بات کریں کہ نکاح کا معاملہ، آج یہ کہتے ہیں کہ اچھا نکاح کے لیے جو ہے وہ لڑکی کی جو ہے وہ کیا لی جائے، مرضی لی جائے، لیکن 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے دیکھا کہ ایک بیٹی آتی ہے اور کہتی کہ میری مرضی نہیں اور میرے والد جو ہے وہ زبردستی میرا نکاح کر رہے ہیں، تو آپ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے وہ منع کر دو۔ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی ماڈرنٹی، لیکن اس ماڈرنٹی کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے اس نعرے کی طرف جو ہے وہ جھانکنے کی ضرورت نہیں کہ oppressed if you are dressed، یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ ہم ترقی کر سکتے ہیں ہمارے اپنے سطر کے ساتھ، ہمارے اپنے لباس کے ساتھ، اور یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور وہ بھی اس لیے دیا ہے تاکہ کیا ہے کہ یہ پہچانی جائے، فلا یوزین، اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ اپنی خلاقی صفت میں جو ہے وہ ہمارا حصہ رکھا ہے۔ عورت جو ہے وہ دنیا میں خالق مجازی ہے، اور اتنا بڑا مقام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ہر پیج پر، یعنی عورت کے لیے جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ عورت کو عورت رہتے ہوئے اپنا سر اونچا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ضرور بتا دوں کہ ہمارے پاس جو بہت ساری اسپیچز آئیں گی اور انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی، لیکن ایک بات ضرور بتا دوں گی کہ ایوان ریڈلی جو ریورٹ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے وہ کیا تھی، وہ کیپچر کی گئی تھی، تو جب وہ اسلام لاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر مسلمان عورت کو پتہ چل جائے کہ اسلام نے اسے کیا کیا حقوق دیے ہیں تو وہ جو ہے وہ غیر مسلم عورتیں ان سے حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ہمارا حق جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے پیدائشی طور پر، یعنی الحمدللہ وی آر بورن مسلم۔ ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ حاصل کرنے تھے، یہ حقوق ہمارے پاس دیے گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسے جانا ہی نہیں، اور جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے، ایک قرآن ہے اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو فالو کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری زندگی جو ہے وہ موسٹ ماڈرن بن جائے گی، یعنی ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کس بات نقش قدم کی بات کرتے ہیں، ان سے بہت سا آگے ہمارا نقش قدم ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے لیے اس کانفرنس میں اور اس کے آگے جو ہے وہ لیکچر سیریز میں کیا کیا موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا ڈاکٹر فریدہ صاحبہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر میں عزیزی شفا شیخ کو نغمہ سرائی کے لیے مدعو کرتی ہوں۔ تو اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، تو اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، جیسے ہو چاند طلوع اور اجالا ہو جائے۔
اے بنت حرم تو جاگ ذرا، امت کو بھی بیدار کرا، تو اپنی خودی پہچان ذرا، اسلام کو تو معیار بنا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، امت کو بھی بیدار کرا، تو اپنی خودی پہچان ذرا، اسلام کو تو معیار بنا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، دنیا کی چمک سے نہ بہلے، عقبا کی فکر کر لے پہلے، باطل کو اب تو دھول چٹا، اللہ کی رسی تھام ذرا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، بیہودہ باتوں کو تو بھلا، شیطان کو اب تو منہ نہ لگا، دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس پر پڑھ لے لا حول ولا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، ہو دونوں جہاں میں تیرا بھلا، اپنا ایسا کردار بنا، قرآن ہو تیرا منشور حیات، سیرت سے لے اسباق ذرا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، تو دنیا کو حق پھر سے سنا، کہتا ہے کیا اسلام بتا، اللہ سے بس یہ مانگ دعا، ہم سب کو گمراہی سے بچا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اے بنت حرم، اے بنت حرم، اے بنت حرم۔ ہو دونوں جہاں میں تیرا بھلا، اپنا ایسا کردار بنا، قرآن ہو تیرا منشور حیات، قرآن ہو تیرا منشور حیات، سیرت سے لے اسباق ذرا۔ اے بنت حرم تو جاگ ذرا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ خیر عزیزی شفا۔ سامعین کرام، ایک زمانہ وہ تھا جب ایک عورت اپنے گھر کی ملکہ بن کر رہنا پسند کرتی تھی۔ شوہر کے گھر کی حفاظت اور بچوں کی تربیت کرنے کو وہ اپنا فرض سمجھتی تھی، اور ان کو انجام دینے میں ہی اس کی ساری زندگی گزر جاتی تھی۔ لیکن آج حقوق نسواں اور مساوات مرد و زن کے نعروں نے اسے گھر کی چار دیواری سے باہر نکالا۔ آج وہ نہ صرف ایک خاتون خانہ کی ذمہ داری نبھا رہی ہے، بلکہ باہری دنیا کے مختلف شعبوں میں بھی نمایاں کارنامے انجام دے رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود صنف نازک کے ساتھ شوہروں کی بدسلوکی و مظالم، جسمانی و جنسی تشدد، عدم مساوات اور اسقاط حمل کے اعداد و شمار بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بدلتا معاشرہ اور ہمارا رول، اس عنوان پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے مہمان خصوصی محترمہ مبشرہ فردوس صاحبہ کو دعوت سخن دیتی ہوں۔ آپ اورنگ آباد شہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اقرا اسکول و جونیئر کالج میں بحیثیت پرنسپل اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ہادیہ میگزین کی ایڈیٹر اور ایک معروف ادیبہ بھی ہیں۔ بھرے ہیں
لاکھوں ہنر تجھ میں اے مجمع خوبی، بھرے ہیں لاکھوں ہنر تجھ میں اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میرا عنوان ہے بدلتا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داری۔ معزز خواتین، بدلتے ہوئے معاشرے کو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ بدلتے ہوئے معاشرے پر ہم تمام کی گہری نگاہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ ہماری اقدار بدل رہی ہیں۔ انسانوں کے سامنے مادہ پرستی کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور انسانوں کے درمیان انسانوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندانوں کا انتشار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہم سماج کے اندر لوگوں کو قدیم روایات سے چمٹا ہوا، ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہوا، ایک دوسرے کا مال کھانے کی عادت، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاسی محاذ پر نفرتوں کو پروان چڑھانے والا سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرتیں پروان چڑھائی جا رہی ہیں۔ پورا ایک سماج ہے جو انتشار کا شکار ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی سے۔ تو بالکل یہی حالت ہے جو ہم انتشار کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت تیزی کے ساتھ جو پچھلا معاشرہ ہے اس معاشرے کے مقابل جو ہے ہم بہت تیزی سے سماج کو بدلتا ہوا، معاشرے کو بدلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر بے راہ روی ہے۔ خاندانوں کا انتشار آپ غور کریں تو خاندانوں کے انتشار کا یہ عالم ہے کہ جو رشتے جو ہے مضبوط مستحکم گھر اور خاندان کے لیے بنائے جاتے تھے، وہی رشتے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں بروکن ہوم کے جو بچے ہیں ان کے اوپر بہت برے نفسیاتی اثرات ان کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ تعلیمی نظام کو آپ غور سے دیکھیں کہ تعلیمی نظام ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ آپ اب اگر کچھ دیکھیں تو کچھ انسانوں کے ایسے مسائل ہیں کہ جن مسائل کو ہم سماج اور معاشرے کی تبدیلی گردانتے ہیں، اور کچھ مسائل اللہ رب العالمین کا قہر ہے جو کورونا کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ کورونا کی جو حالت ہے، پینڈیمک سے ہم جو گزر رہے ہیں، اس میں ہم تعلیمی نظام کو ٹھپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ انسان جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، تو فساد کی جو کیفیت ہے ہم ہر جگہ نظر آتی ہے، ہمیں کھلی آنکھ سے نظر آ رہی ہے فساد کی وہ کیفیت۔ آپ غور کریں کہ جو فحاشی کا جو سیلاب ہے، عریانیت اور فحاشی کا سیلاب سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگوں تک پھیل گیا ہے، اس سیلاب نے کس حد تک انسانوں کے اندر انسانی اقدار کو باقی رکھا۔ تیزی کے ساتھ انسانی اقدار گر رہے ہیں۔ خاندانوں کے اندر دیکھیں تو بچے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے والدین سے بالکل دوریاں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے میں آپس میں محبت کا فقدان ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر جو ہے اپنے گھر کو لے کر جو ایسے نظریات ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان تک پہنچا دیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک مادہ ہے، مادہ پرستی، یعنی کہ پیسہ، اس کے پیچھے اسٹیٹس، پیسہ، آپ کی کنڈیشن، اپنی سوشو اکنامک کنڈیشن، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہر شخص دوڑا جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ وہ شعبے جو انسانی مسیحائی کے شعبے تھے، جہاں انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے انسان شعبے سے جڑتا تھا، میڈیکل شعبہ بھی ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے بالکل اقدار سے خالی ہو گیا اور انسانوں کی لوٹ مار کا ایک بازار ہے جو گرم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مذاہب کو جو برا کہنے کی جو کیفیت ہے وہ انسان کے ہر فرد میں چلی آئی ہے۔ دوسروں کے مذہب پر یا کسی مقدس شخصیات پر جو ہے تضحیک آمیز فقرے کسے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارا اپنا کردار کیا ہو؟ تو ہمارا اپنا کردار ان حالات میں خاندان کی حد تک ہم بات کریں، جو کیٹیگرائز ہم نے کیا کہ خاندان تباہی کے دہانے پر ہے، سماج میں سوشل روایات تباہی کے دہانے پر ہیں اور مطلب اس کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم پولیٹیکل ماحول یعنی کہ سیاسی ماحول بھی انسانی تباہی کے لیے، انسانیت کے لیے بھلائی کا ماحول ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ابھی اگر ہم صرف خاندان پر بات کریں کہ ہمارا رول کیا ہو خاندان کے استحکام میں، تو خاندان کو سب سے زیادہ جو چیز توڑنے والی چیز ہے وہ دل کا صاف نہ ہونا
وہیں سے اس کی اصلاح شروع ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر کدورت ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں برائی ہے، پیسے کو بہت زیادہ تکریم دے دی جائے اور جو ہے مال زیادہ اہمیت کا اختیار کر لے اور انسانی اقدار، انسانی رشتے اور انسانی وجود کم اہمیت کا حامل ہو جائے تو پھر خاندان میں انتشار پیدا ہوتا ہے، احترام ایک دوسرے کا رخصت ہو گیا۔ تو ہمارا رول یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنیں، بڑوں کے احترام کے ساتھ ساتھ بچوں کا تک احترام کریں، اس نظر سے بچوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین خود زمانہ ہے اور زمانے کے ہم مزاج انسان کے بچے اللہ پیدا کرتا ہے اور انسانوں کو اللہ نے زمانے کے مطابق پیدا کیا، تو بچوں کو سمجھے کہ وہ کس مزاج کے ہیں، اسی طرح ان سے معاملات روا رکھیں، ان کا احترام کریں، گھر میں خاندان میں جو بزرگ ہیں ان کا احترام ہمارے اپنی ذات سے ہو۔ بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم خاندان کے مسائل کو، خاندان کو محبتوں کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم خواتین جو تحریک اسلامی کی اور مطلب خواتین ہیں وہ خواتین اور مسائل کو دیکھ سکتی ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں وہ آگے بڑھ کر کام کر سکتی ہیں، اسلامی تحریکات میں اور مختلف تحریکات میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، سماجی جہدکار خاتون بن سکتی ہیں، خدمت خلق کے شعبے سے جڑ سکتی ہیں، لیکن وہ پہلے خاندان کے مسائل کو حل کرے۔ خاندان میں اگر انتشار ہو، دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ ہوں، جھگڑے آپس میں ہوتے ہوں، بچوں کے مسائل سمجھنے میں نہیں آتے، بچوں کی تعلیم ایک بڑا مسئلہ ہو، اکنامک حالت بڑا مسئلہ ہو، قناعت اگر رخصت ہو گئی ہو، اگر سرمایہ دارانہ نظام جو انسانوں کے دماغ پر چھایا ہوا ہے خاندان کے افراد کے دماغ پر چھا جائے تو پھر یہ انسانی اقدار وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کیفیت ہماری ہو رہی ہو تو خاندان کے مسائل سے ہم جلدی نہیں نکل پائیں گے، اور اگر ہم نے محبتوں کی کھیتی جو ہے دوسروں کی دل پر اگانے کا فن سیکھ لیا، ہم نے محبتوں سے ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھا، بچوں کو سمجھا، اپنے مینٹل پیس کو، جس کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ انسان کی اچھی ہونی چاہیے، اگر ہم نے اپنی دماغی صحت پر توجہ دی تو ہمارے سامنے بہت سارے میدان پڑے ہوئے ہیں جہاں ہم جو ہے سماجی کام کر سکتے ہیں۔ ان سماجی کام کے کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار اور مستعد پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے خاندان کے استحکام کے لیے ہر وہ ریمیڈیز جو کہ ہمیں جدید دنیا کے اس کے طور پر بھی ملتی ہیں اور جو اسلامیات سے بھی ملتی ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور زندگی کے مقصد کو خاندان کا مقصد بناتے ہوئے اس بات کو پر یقین رکھیں کہ ہم کو دوسروں کے ساتھ بہترین ریلیشن، مستحکم تعلقات استوار کرنے ہیں۔ یہ جب ہم نے اپنے آپ پر لازم کر لیا تو پھر ہم بہت آسانی کے ساتھ دوسرے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سماجی انتشار ہمارے پاس بھی، مسلم سماج میں بھی اور ہمارے پورے معاشرے میں بھی اور پورے ہندوستان میں بھی، ہم ایک بحیثیت مسلمان کسی بھی حال میں اس بات سے خاموش نہیں ہو سکتے اور کنارہ نہیں کر سکتے کہ ہم عورتوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور ہم خاموش رہیں۔ ہم نہیں کر سکتے کہ لوگ جو ہے بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں قتل کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ہم اس پر خاموش رہیں۔ تو سماجی مسائل کی طرف ہماری توجہ ہوگی اور سماجی مسائل کی طرف ہماری توجہ کا ہونا یہ ہمارا نصب العین ہے، ہمارے مقصد سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ سماجی افدار پر آپ سماجی روایات کو دیکھیں، ایک وہ طبقہ ہے جو ہمارے ہندوستان میں پورے ہندوستان کے اندر سماج جو ہے انتشار کا شکار ہے، چاہے وہ جھگی جھوپڑی میں رہنے والا سماج ہو، چاہے جو گاؤں کی بستی میں رہنے والا سماج ہو، اور چاہے ایک بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہو، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقدار سے خالی سماج ہمارا ہوتا جا رہا ہے۔ اور مسلمان خواتین کی حیثیت سے ان تمام ایشوز پر سوچنا، مسلمان ہندوستان کی خواتین کے ایشوز پر سوچنا بھی ہمارا مسئلہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایشوز پر سوچیں۔ ہم دیکھیں کہ بچیوں کو رحم مادر میں قتل کیا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر ایسا ہو رہا ہے، اگرچہ کہ بہت قانون بنائے گئے، پابندیاں لگائی گئیں، لیکن وہی بات کہ جو مسیحائی کے لیے ڈاکٹرز کا میڈیکل فیلڈ تھی وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ڈاکٹر کے ڈیٹیکشن کے بغیر، ڈاکٹر کے جانچ کے بغیر کوئی خاتون جان ہی نہیں سکتی ہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا پل رہی ہے لڑکی پل رہی ہے۔ اس کے باوجود جو ایبارشن ہے جو کروایا جا رہا ہے وہ ایبارشن کروایا جا رہا ہے، اس سے ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اگر آپ غور کریں کہ آج ابھی جو ریسنٹلی ریشو ہے کہ خواتین لڑکیوں کی تعداد جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ انسان نے اس برائی کو چھوڑا نہیں ہے، یہ انسانیت
کہ جو غیر انسانی سلوک ہے انسانوں کے ساتھ، ان کی پیدائش کا ان کو حق چھین لینا، اس چیز کو اسلام نے ختم کیا. ہم بہت زور و شور سے کہتے تو ہیں، لیکن عملاً میدان میں اتر کر ہم اس کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ کیا یہ مطلب پورے ہندوستانی سماج کی خواتین کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہندوستانی خواتین کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ شراب پی کر عورتوں کو مارنا، گھر میں تشدد اور ظلم کرنا، یہ انتہائی عام بات ہے ہندوستانی سماج کی. اور اس پر غور کرنا ہم جیسی خواتین، تمام وہ خواتین جو ایمان والی ہیں، اس برائی کو نہ صرف دل میں محسوس کر کے بلکہ عملاً لوگوں میں اس کا شعور پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے معاملات سے نکل آئیں گے تب ان ذمہ داریوں کو خود ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. پھر یہ خواتین جو شراب پی کر پٹتی ہیں اپنے شوہروں سے یا پھر کسی اور طریقے سے ظلم کا شکار اور تشدد کا شکار اپنے گھروں کی دہلیز پر ہوتی ہیں، اس کا ریشو جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد نکالا گیا تو یہ ریشو بہت زیادہ تھا کہ عورتوں کو تشدد کا شکار بنایا گیا، بہت شدید تشدد ان پر کیا گیا. اس کے جو کرائم برانچ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے بہت زیادہ کیسز تشدد کے بڑھے ہیں. آپس میں خاندانی انتشار کے کیسز بھی بہت زیادہ بڑھے ہیں اسی وجہ سے. اور جہیز کی جو لعنت ہے وہ بھی ہندوستانی سماج، نہ صرف نہ ہندوستانی سماج بلکہ ہمارے اپنے معاشرے کا بھی حصہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ جہیز کے خلاف کتنی مہمات چلائی جاتی ہیں اور کتنے بڑے پیمانے پر جہیز کے خلاف بولا جاتا ہے. باوجود اس کے ہم پورے ہندوستانی سماج کو، نہ صرف یہ کہ ہمارا سماج بلکہ پورے ہندوستانی سماج اور پورے معاشرے کو ہم اس میں ملوث پاتے ہیں. بیٹی کی پیدائش سے پہلے ہی یا بیٹی کی پیدائش کی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی چیز جو والدین کے ذہن میں آتی ہے اس کی مشکل ترین شادی اور جہیز کی تیاری، یہ چیزیں ان کی آتی ہیں. کتنا انسانوں کو مادہ پرستی کی چادر نے ڈھانک لیا ہے کہ انسان جو ہے انسان کی قدر سے زیادہ مادے کی قدر کرنے لگا، کہ وہ انسان کو تولنے لگا ہے مادے میں. اس قدر لوگوں کے دل پر بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد جہیز جیسی چیز چھا جاتی ہے، کیونکہ اس لعنت کو ہم نے پروموٹ کیا، اس لعنت کو ہم نے فروغ دیا، اس لعنت کو ہم نے بڑھایا ہے. اور کتنی ایسی خواتین ہیں جو جہیز کم ملنے پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں، کتنی ایسی خواتین ہیں جو جہیز کے نہ دیے جانے پر اپنے شوہروں سے طعنے سنتی ہیں یا پھر جلا دی جاتی ہیں. یہ ہندوستان کا ریشو ہے. معزز خواتین، اسی کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ نظام نے جو اپنی جڑیں ہمارے معاشرے پر گاڑ رکھی ہیں، یہ ایسی جڑیں ہیں کہ ہر انسان جس چیز کی ضرورت اس کو نہیں ہے، لیکن جو کمرشل ایڈز ہیں وہ اس کو انتہائی شدید ضرورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور انتہائی قیمتی سرمایہ لگا کر انسان انہیں لے آتا ہے. اور یہی اسی کے چلتے گھروں کے اندر خواتین کی جو ڈیمانڈز ہیں، خواتین کی خواہشات ہیں، یہ بے لگام ہو چکی ہیں. اور ان بے لگام خواہشات کو جو انہیں اس کو بہت اچھا محترم امیر جماعت نے اس پر لکھا کہ یہ ہیپناٹزم ہے، کنزیومرزم کا ہیپناٹزم ہے، استعماریت کا اپنی کلج میں اور اپنے آپ میں لے کر جکڑ لینا ہے کہ انسان جہاں ایک چیز سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس سے قناعت رخصت ہو جاتی ہے اور وہاں اپنی ضروریات کو انتہا سے زیادہ پھیلا دیتا ہے. پھر انتہا سے زیادہ پھیلنے والی ضروریات کس چیز کی دہلیز پر جا کر کھڑا کرتی ہیں؟ وہ لون کے اور سودی نظام کے دہلیز پر انسان کو کھڑا کر دیتی ہیں. اور جب سودی نظام کے حوالے انسان ہو جاتا ہے تو پورا گھر انتشار کا شکار ہوتا ہے، زندگیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اب آ جائیے اس جگہ پر جہاں انسان نے تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرے کے اندر سماج میں پھیلا ہوا جو ڈیوائس ہے سوشل میڈیا، سوشل ڈیوائس کے ذریعے سوشل میڈیا سے انسان کی کنیکٹیوٹی ہے. آج حالت یہ ہے کہ ایک انسان ایک زمین پر رہتے ہوئے، بامبے کی زمین پر رہتے ہوئے، وہ امریکہ میں ہونے والے واقعات کو تو جانتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کے پڑوسی میں کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، اور اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کے پڑوسی کے ساتھ کے بیماری سے وہ تڑپ رہا ہے. حالت اس قدر ہے کہ وہ مسلمان جن کے لیے حکم ہے للجاری حق، کہ پڑوسی کا بھی حق ہے وہ اپنے سالن کو خوشبودار بنائے تو اس میں پانی ایڈ کر لے اور بڑھا کر اس سالن کو دوسرے کے پاس بھجوائے. اس سب کے احکامات رکھنے والا مسلمان جو ہے دنیا کے معاملات سے تو واقف ہے، وہ امریکہ میں ہونے والے واقعات کو تو سمجھ سکتا ہے، وہ اپنے دوست بہت نیوزی لینڈ کے دوست تو مینج کر سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے پڑوسی کی ذرا برابر خبر نہیں ہوتی. معزز خواتین اور سامعین، ناظرین، ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کے اس چیز کو اپنے اندر اجاگر کریں کہ انسانیت کا سچا درد، انسانیت کی سچی بہی خواہی جو ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے. ہمارے دل کا حال یہ ہے کہ اس کو انسانیت کے درد کی آواز تک اس تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کے اطراف جو ہے ان زر کی مال اور دولت اور زر کی دیواروں نے ہمارے دل کو جکڑ لیا ہے، اور اس قدر جکڑا ہے کہ ہمارے کان تک اندھے بہرے ہو چکے ہیں
اور ہم جو ہے دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا دل ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کر کے زندہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی روحانیت، اللہ رب العالمین سے بہت گہرا تعلق، اللہ رب العالمین سے اپنے دل کی شقاوت کو دور کرنے کی دعا کہ وہ نرم خو اور نرم دل انسان کو بنا دے، اس کی دعا وہ مستقل کرتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی کا سیلاب ہے جو عمدہ چلا آتا ہے۔ بے حیائی کا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلنے والا سیلاب اس قدر انسانوں کو اندھا بنا رہا ہے، یہاں سرمایہ دارانہ نظام کے طور پر جو چیزوں کا اس کو اندھا بنا رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے بطور اس کی آنکھوں کو یہ چکا چون جو ہے اس کی نظر کو خیرہ کر رہی ہے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ وہ تہذیب ناز ہے جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجے خونی میں تیغ کار جاری ہے۔ انسانیت چیختی رہی کہ مغربی تہذیب جو ہے ہمیں مادہ پرست انسان بنا کر انسانیت سے دور لے جائے گی، لیکن ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا۔ آج ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بہت قیمتی ڈیوائس ہوتے ہیں، لیکن ان کو دوسرے کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے بچوں کے ہمارے اپنے گھروں کے اندر بہترین قسم کے آلات ہیں، ان سے کھیلتے ہوئے گیم میں گھنٹوں بچے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ان کے والدین جانتے ہیں کہ یہ ڈیوائس کا مستقل چھوٹی عمر کے بچے، 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے ہاتھوں میں مائیں خود ڈیوائس پکڑا کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے سلو پوائزن ہے، یہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اسے انگیج کرتی ہے۔ اس حد تک انسانیت کا درد ہمارے دلوں سے جاتا رہا کہ سب سے معزز ترین رشتہ جو ماں کا تھا اس سے بھی احساس زیاں ختم ہو گیا۔ معزز خواتین، ہمارے اپنے گھروں کے اندر یہ جو ڈیوائس میں لگے ہوئے جو بچے ہیں، جو آلات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ بچے اور بڑے سبھی جو مل کر کھیل رہے ہیں، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے پورے مائنڈ کو کیپچر کیا جا رہا ہے، ان کو انسانیت سے بالکل دور کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے دور کرتے ہوئے، بالکل ان کی زندگیوں کے اندر اس طرح یہ زہر گھل گیا ہے کہ کئی ایسے خاندان ہیں جو اس ڈیوائس کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اب ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوالٹی ٹائم اپنے وقت کو کتنا اپنے مقصد سے فوکس ہو کر گزارتے ہیں، چاہے وہ ڈیوائس سے بھی گزرے تو ہمارا مقصد کتنا غالب رہا، کتنا ہم نے کارآمد کام کیا، کتنا اس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری نسلوں، اللہ رب العالمین جو ہے اللہ انسانوں کے درمیان جو بھی انسان کام کر رہا ہے وہ تنہا ہوتا ہے، دوسرا خدا ہوتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر نسلوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چیٹنگ بھی کر رہی ہیں اور وہ کسی نامحرم سے تعلقات بھی جوڑ رہی ہیں، یا کوئی اور انتہائی فحش اور پورنوگرافی والی موویز بھی اگر اس پر دیکھ رہی ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا نظام اتنا سخت ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر پکڑ کرے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ ایک مضبوط فرشتہ اسے جھیل لیتا ہے۔ اور پھر کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، جو بات کہی گئی ہے اس کو سوچیں کہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لیکن لے آج تیرا نفس تیرے حساب کے لیے خود کافی ہے۔ تو انسان جب کسی سے غلط تعلقات جوڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا نفس خود کافی ہے کہ وہ اس کا احتساب کرے اور اس سے خود حساب لے۔ انسان خود کہے گا کہ ہائے میری بدبختی کی، یہ میں نے کیا کیا۔ تو یہ بات نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور کون سمجھائے گا؟ اسی ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے ہماری خواتین ایک مینٹر کی حیثیت سے، آج عالم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بغیر ہماری جنریشن زندگی گزار نہیں سکتی، اور سوشل میڈیا پر ان کے مینٹر جو ہے وہ الہاد پرست طاقتیں ہیں جو ان کو دین بیزار بنانا اور اسلام بیزار بنانے کی پوری سازشیں رچی ہوئی ہیں۔ وہ طاقتیں ہیں جو مقدس ہستی اور مقدس ہستیوں کے لیے انتہائی نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ وہ خواتین جو ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، وہ خواتین جو سوشل میڈیا پر ہیں، وہ مینٹر کی حیثیت سے جو ہے اپنی نسلوں کے لیے آگے بڑھیں، وہ اپنے بچوں کے لیے سامنے جو ہے قرآنی آیات کا اور اسلامی تعلیمات کو واضح کریں، وہ خواتین کے کردار کو زندہ کریں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ کا کردار، حضرت ام عمارہ کا کردار، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، ان کردار کو زندہ کرنے، ان آئیڈیلز کو پیش کرنے کے لیے ہمیں خواتین کو آگے بڑھ کر آنا ہوگا۔ معزز خواتین، بہت زیادہ پیورٹی کے ساتھ، بہت زیادہ احساس کے ساتھ، اپنی پختگی کے احساس کے ساتھ، میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گی۔
کہ انسان کا وقت جیسے جیسے گزرتا ہے اس کے قوا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے مسلز جو ہیں وہ باڈی کے فٹنس کو متاثر کرتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی اسی طرح باڈی جو ہے بالکل شیپ لیس ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بھی جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنے ہی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارا جسم میں دماغ کے جو قوا ہے اس کے لیے نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے لگیں گے، اور اسی کو مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو بہت مضبوط، نصب العین کو بالکل واضح، اور ہماری اپنی جو ڈگر ہے اس ڈگر کو انتہائی صراط مستقیم پر جب ہم رکھیں گے تو حالات چاہے جتنے نامساعد ہوں، جو تماشا اور فساد چاہے ہر شعبے میں چھا جائے، مالیات کے شعبے میں فساد، خاندان کے شعبے میں فساد، سماج کے شعبے میں فساد، انسانی تعلقات کے درمیان فساد، اور رہی صحیح بات سیاست کی، تو سیاست بھی نفرتوں کی بنیادوں پر کھیلی جا رہی ہے، سیاست بھی انسانی وسائل کو نفرتوں کے بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی شعبے، کسی ایک کمیونٹی سے نفرت کا بیج بونے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کا نقصان ہوگا، لیکن جان لینا چاہیے کہ جب نفرت کے بیج جہاں بوئے جاتے ہیں تو وہ زمین جہاں یہ زہر کے بیج بوئے جاتے ہیں وہ خود بھی زہریلی ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہوتے بلکہ وہ زہر ان کے اپنی جڑوں کو بھی کھوکھلا بنا دیتا ہے، اور اسی طرح یہ نفرت کے بیج ہمارے پورے ہندوستان کو کھوکھلا بنا رہے ہیں۔ ہندوستان کی تمام آبادی کے لیے نقصان دہ یہ بیج ہے جو نفرت کے بوئے جا رہے ہیں۔ اب ہمارا کردار اس میں یہ ہو کہ چاہے نفرتیں کتنی ہی تیز ہوں لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر انتہائی پختہ ترین، تاکہ ہمارا توانا جسم، ہمارے مضبوط قوا کو ہمارا جسم جو ہے ایک شیپ میں رکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ قوا کمزور ہو کر جسم تبدیل ہوتا ہے، شیپ لیس ہونے لگتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو ایمان جس دن ڈھیلا پڑ جائے گا اس دن ہم ایسی باطل قوتوں سے اور طاقتوں سے اور نفرت کے نعروں سے خوف کھانے لگیں گے، اور جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو یہ نفرت کے نعرے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا دماغ جو ہے اسی میں سے ان حالات سے نکلنے کے جو آئیڈیاز ہے وہ جنریٹ ہمارا دماغ کرے گا۔ ہماری نسلوں کو ہم ہیلتھ دیں گے، مینٹل النس کو اگر یہ سمجھ لیں نفرتوں کے بیج بونے والے جو لوگ، جو لیڈران ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں جو ایک کمیونٹی سے نفرت سکھا رہے ہیں، یہ اگر مینٹل ہیلتھ کو جان لیں کہ یہ زہر جب بوئیں گے تو یہ زہر ان کی پوری شخصیت کو تباہ کرے گا، نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ اس کے باوجود میں ہم خواتین کا کردار یہ ہو کہ ہم محبت کے بیج بونے والے بنیں، اپنے نسلوں کے درمیان جواباً ہم نفرتیں نہ بوئیں بلکہ جواباً ہمارے پاس محبت کا جواب ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اس بات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اس حد تک بنائیں کہ ہمارا اپنا کردار انتہائی متحرک کردار ہو، ہمارے پاس ایسی تحریکات ہوں جو ہر خاتون کے لیے برائی سے نکالنے والی، ہر خاتون کے لیے ہم لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم حق کو جاننے والے بنیں، ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھ کر اپنے حقوق کو مانگنے کا سلیقہ جانتے ہوں، ہم اپنی بچیوں کو کالج کیمپسز میں پڑھائیں لیکن ان بچیوں کے اندر ہم پوری احساس ذمہ داری پیدا کریں، انہیں سماج کے تئیں حساس بنائیں، انہیں انسانیت کے تئیں حساس بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری طالبات جو کالج کیمپس میں ہیں وہ ہر شعبے میں تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کا اپنا ایک مزاج ہے جو اسلامی مزاج ہے، وہ حجاب کے ساتھ رہ سکتی ہوں، وہ حجاب کے ساتھ رہنے والی ہوں، وہ حجاب کے ساتھ پڑھنے والی ہوں، ان کے اخلاق انتہائی بلند ہوں، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہوں، وہ حق کے لیے تعلیم حاصل کرنے والی ہوں، وہ انسانیت کے لیے تعلیم حاصل کرنے والی ہوں، ان کے درمیان علم کا مقصد بالکل واضح ہو، وہی جو قرآن مجید نے کہا کہ جو اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، اور وہ علم اس لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے جانے، اور آج علم کو جہالت کی دہلیز پر ہم نے چھوڑ دیا۔ حالت یہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ تعلیم یافتہ طبقہ بھی برائی کی دوسری شکل میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی خبر ہے کہ جاپان کے ایک شخص نے اپنی بیوی، اپنے لیے جو ہے روبوٹک بیوی کا انتخاب کیا۔ روبوٹک بیوی کا جو انتخاب ہے وہ اس نے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ وہ وفا کرے گی، کہیں اور نہیں جائے گی، وہ اس کا روبوٹ ہے اور روبوٹ سے وہ شادی کرے گا۔ سماج اس دہلیز پر جا رہا ہے، مطلب انسانیت اس دہلیز پر جا رہی ہے کہ وہ جو زمانے میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا اسی زمانے میں آواز اٹھائی گئی کہ عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے، عورت کو جینے کا اختیار دیا جائے، اس کو مرد کا ضمیمہ بنا کر نہ رکھے۔ اسی اعلان کے ساتھ دنیا کی تمام حقوق انسانی کی تنظیموں نے فیمنزم کے نام پر عورتوں کو حقوق کی دہلیز پر پہنچایا،
اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغربی سماج میں روبوٹ بیوی سے شادی کرنے کا مزاج چل پڑا ہے، اور وہ روبوٹ بیوی سے شادی کر کے وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بس میری سنے اور میری ذات کا ضمیمہ اور میری غلام بن کر رہے۔ تو وہ تصور جو علم نے ان کو اس دہلیز پر پہنچایا، جو جہاں چلے تھے وہیں آ گئے، جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے، یعنی وہیں پر دوبارہ انسان آ گیا کہ وہ انسان کو انسان کی حیثیت سے، اس کے مزاج کی حیثیت سے اس کو قبول کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے غلام، اس کے ضمیمہ بن کر رہے۔ اور یہ تصور جس کو اسلام نے مٹایا تھا، آج مغربی تہذیب نے اسلامی فوبیا کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ تو کوشش انہوں نے کی ہے اور کچھ ہمارے سماج نے بھی اس تصور کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کے جو نتائج ہیں اس دہلیز پر پہنچے ہوئے ہیں کہ روبوٹک بیوی چاہیے، یعنی کہ انسان جیتا جاگتا وجود نہیں چاہیے، کیونکہ انسانوں کو انسانوں سے خطرہ ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ اس طرح کے بدلتے ہوئے پورے سماج کو، اور یہ بات جو ہے ایک کونے کی انجام کی ہوئی بات ایک کونے میں اب نہیں رہ جاتی، یہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے یہ تصور عام ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر مجرد رہنے کا تصور بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ وہ مجرد رہنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ برائیوں کی کیا فہرست گنائیں اس بدلتے معاشرے میں، انگلیوں پر گنے جانے کے قابل نہیں، بلکہ ہر شعبے کے اندر انسان غیر انسانی سلوک کو روا رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ جنسی تشدد ہو، کہ جنسی معاملات ہو، کہ خاندانی معاملات ہو، ذمہ داریوں کا اٹھانا ہو، جواب دہی کا احساس ہو، ہر چیز میں انسان نے ایک نیا پہلو لے آیا تاکہ وہ جواب دہی سے بچ سکے۔ لیکن یہ سماج اور معاشرہ جس کو انسان بدلنا چاہتا ہے، اس معاشرے اور سماج کا تعلق، اس کو بدلنے والا جو نظام ہے وہ نظام وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کا وہ نظام انسانیت کی طبیعت کو بالکل راس آتا ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اسی احساس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس میں کوئی جھول، کوئی دو رائے ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا نظام ہر انسان کی طبیعت پر راس آنے والا نظام ہے۔ کچھ بچیوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ یہ پردہ، یہ حجاب اور یہ حیا مسلمان عورت کا زیور ہے، میں نے کہا نہیں، یہ مسلمان عورت کا زیور نہیں، روئے زمین پر بسنے والی ہر عورت کا زیور ہے۔ حجاب ہر عورت کا زیور ہے، حیا ہر عورت کا زیور ہے۔ فطرتاً ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ حیا کے ساتھ رہے، جنسی تشدد کا شکار نہ ہو۔ معصوم بچی تک ہمارے معاشرے کے اندر، معصوم بچے سے لے کر ایک بڑی خاتون تک اس کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے ہندوستان میں۔ ان چیزوں پر آواز کون اٹھائے گا؟ ہم تمام سماجی جہدکار خواتین اٹھائیں گے۔ اسلامی تحریکات کو، جو تحریکات خواتین کی ہیں، اس میں اسلامی مسلمان خواتین کا رول بہت کم ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا رول بہت زیادہ ہو۔ ہم ایسی تحریکات سے جڑیں جو تحریکات سماج کے لیے، خاتون کے حق کے لیے لڑتی ہیں، معصوم بچوں کے حق کے لیے لڑتی ہیں، شرپسر عناصر کو ان کو راہ دکھانا جانتی ہیں۔ ہم تمام کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ ہو، ہم تمام کے اندر وہ حرکت و عمل کا جو ہے وہ حرکت و عمل ہمارے اندر موجود ہو، اور ہم تمام اپنی فرائض اور ذمہ داری کو سمجھنے والے ہوں۔ بدلتے ہوئے سماج اور معاشرے کو ہم سمجھتے تو ہیں، بدلتے ہوئے معاشرے پر ہم حرف ریزی بھی کرتے ہیں، بدلتے ہوئے معاشرے پر ہمارے کمنٹس بھی موجود ہیں، بدلتے ہوئے معاشرے کو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ معاشرے کو، بلکہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اقدار کو گرتا ہوا ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم محسوس کر کے خاموش تماشائی ہیں۔ یہ تماشائیانہ رول کب تک ہم جو ہے پیچھے ان چیزوں پر بھپتیاں کستے رہیں گے؟ عملی میدان میں اتر کر ہمیں اور ہماری تمام بچیوں کو اپنے کالج کیمپسز میں اس پر کام کرنا ہوگا۔ انہیں احساس دلانا ہوگا کہ علم دراصل انسانیت کی بھلائی ہے، اور اس بھلائی کو عام کرنے کے لیے ہم تمام کا اپنا ایک خاص کردار ہو، اور اس ایک خاص کردار کے ساتھ ہم بلند ہوں، آگے بڑھیں۔ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حقیقی مسیحائی کریں، انسانیت کی حقیقی مسیحائی۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم دراصل انسان کی وہ تیسری آنکھ ہے جو اس کو برائیوں سے نکال کر خود بھی برائیوں سے نکلنا اور انسانیت کے بھلائی کے کام کرنا سماج میں سکھاتی ہے۔ لیکن اس تعلیم نے انسان کو جہل کے دروازے پر پہنچا دیا، تو اس جہل کے در سے اٹھانے والے ہم ہوں گے۔ ہم تعلیم کی اصل روح اور حقیقی روح کو داخل کرنے کا کام انجام دیں گے، اور بالکل پختہ عقیدے کے ساتھ انجام دیں گے، پوری پختگی کے ساتھ، اور اس اعتماد اور توکل کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے پورے نظام کے سامنے اسلامی نظام کو اور اللہ رب العالمین کے نظام کو دنیا پر ثابت کرنے اور بھیجنے پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمیں منتخب فرمائے۔ اسی احساس کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ خاموشی کو توڑنا ہوگا،
اور حرکت و عمل کو تیز کرنا ہوگا۔ بدلتا ہوا سماج اور معاشرہ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ مطالبہ یہی ہے کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً محترمہ مبشرہ فردوس صاحبہ۔ سامعین کرام، ابھی آپ بدلتا معاشرہ اور ہمارا رول اس ٹاپک پر ایک تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے وومنس فیسٹیول کے مرکزی موضوع اے بنت حرم تو جاگ ذرا پر گفتگو کرنے کے لیے محترمہ ممتاز نذیر صاحبہ کو دعوت سخن دیتی ہوں۔ آپ BSc ہیں اور بطور ناظمہ جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو لیڈیز ونگ اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ کیا ضرورت تجھ کو رنگ حافظ و خیام کی، کیا ضرورت تجھ کو رنگ حافظ و خیام کی، چھاپ تیرے ہر سخن پر خود ہے تیرے نام کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صادق الوعد الامین۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا وانک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم۔ عزیز ماؤں، بہنوں اور بہت ہی پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اور یہی جیسے کہ آپ نے ابھی سنا ہمارے اس وومنس فیسٹیول کا سینٹرل تھیم بھی تھا۔ میں اپنی تقریر ہماری ایک وطنی بہن جو ہمارے وومنس ڈے کے پروگرام میں آتی ہے اور اکثر وہ ایک سلوگن پڑھتی ہے، اس سلوگن سے شروع کروں گی، اور وہ سلوگن یہ ہے کہ آج کی ناری سب پر بھاری۔ اور وہ سلوگن ہماری وطنی بہن اس لیے پڑھتی ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ آج کی ناری جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، ترقی کے اس دور میں وہ آگے ہے، ہر فیلڈ میں اس کا دبدبہ ہے، چاہے ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، پالیٹکس ہو، IT انڈسٹری ہو، یا اکنامکس ہو، یا پھر اسپیس تک کہ وہ جا چکی ہے، تو ہر فیلڈ میں عورت آگے ہے۔ لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ ہے، اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے جو کہ بہت ہی اگلی اور بہت ہی گھناؤنا ہے، اور وہ یہ رخ ہے کہ جہاں عورت نے اتنی ترقی کی ہے وہاں پر اس کے اوپر ظلم اور تشدد کے کیسز بھی ہو رہے ہیں، وہ بالکل سیف اور محفوظ اور امن میں نہیں ہیں، اور یہ کیسز جو اس کے اوپر تشدد کے یا ظلم کے ہو رہے ہیں وہ دن پر دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ریپ کے کیسز کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال ریپ کے کیسز میں 8.3% رائز ہوتا ہے، مولیسٹیشن کے کیسز میں 9.5% ہر سال بڑھوتری ہوتی ہے۔ جہیز کے لیے ابھی بھی لڑکیوں کو مارا اور جلایا جاتا ہے۔ گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 30% خواتین کو جسمانی اور 8% کو جنسی تشدد جھیلنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ کووڈ-19 کے اس وبا کے بعد، کورونا کی وبا کے بعد، جب شوہر مرد کو
ہے نا، ورک فرام ہوم اس نے کیا یا اس کو گھر میں بیٹھنا پڑا، اس کے بعد یہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پھر پری نیٹل ڈائگنوسٹک لا یعنی ابارشن کو بالکل لیگلی بین کیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ فیمیل فیٹیسائڈ اور فیمیل انفینٹیسائڈ یہ بھی ابھی بھی ہو رہا ہے، بچیوں کو ابارٹ کیا جاتا ہے، ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ آفیسز، کالجز اور سکولز میں خواتین محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر سیکشول ہیرسمنٹ کا شکار وہ ہو رہی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 45% خواتین دفتر کے اندر مذاق اور ان ایکوالٹی اور جنسی استحصال کا شکار ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا، ایک طرف تو تحریک آزادی ہے نا، تحریک آزادی نسواں چل رہی ہے، مساوات کی تحریک جو کئی سال پہلے شروع ہوئی تھی وہ آج بھی چل رہی ہے، پھر اس کے ہوتے ہوئے عورتوں پہ اتنے ظلم، اتنے مظالم، اتنا تشدد کیوں؟ اگر وہ تحریک شروع ہوئی تھی تو ابھی تک تو عورت کو بالکل آزاد ہونا چاہیے تھا، ہے نا، لیکن ہم دیکھیں کہ یہ تحریک ہے نا، نے خواتین کو آزادی تو نہیں دی بلکہ اس تحریک نے عورتوں کو بالکل گمراہ کر دیا۔ جس کے لیے عورت بنی تھی، ایشور نے، ہمارے رب نے جس کے لیے عورت کو بنایا تھا، ہے نا، اس راہ پر سے اس کو بالکل ہٹا کر ایک الگ ہی راہ پر اس تحریک نے اس عورت کو چلایا۔ شروع میں یہ تحریک جو ہے وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے شروع ہوئی تھی، ہے نا، جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور لوگ جو ہے وہ ولیجز سے شہروں کی طرف آئے اور فیکٹریز میں کام کرنا شروع ہوئی تو وہاں پر نیوکلیر فیملی سسٹم بھی شروع ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے اپنا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو بڑھانے کے لیے وہ بھی نکل کے فیکٹریز میں کام کرنے لگی۔ لیکن ہوا یہ کہ کام تو وہ مردوں کے جتنا کرتی تھی لیکن تنخواہ اس کو مردوں سے بالکل ہاف ملتی تھی۔ تو سب سے پہلے خواتین نے اس کے خلاف اپنے حق کے لیے احتجاج کیا، آواز اٹھائی۔ تو یہ تحریک کی شروعات حق کے مطالبے کے لیے تھی، لیکن آہستہ آہستہ پوسٹ ماڈرنزم جب آیا تو پوسٹ ماڈرنزم نے دنیا کو جو ہے وہ لبرل اسکول آف تھاٹ دیا، یعنی اس کے بعد پھر یہ تحریک نے ایک الگ ہی موڑ لے لیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ اب یہ تحریک جو ہے وہ آزادی نسواں اور مساوات کی تحریک ہو گئی، وومنز لبریشن اور وومنز ایکوالٹی کی تحریک ہو گئی، ہے نا۔ اور ایک آتھر ہے میری والسٹون کرافٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے A Vindication of the Rights of Women، اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ یہ تحریک نے زور پکڑا اور پھر اس تصور کو آگے بڑھنے کے لیے فیمنسٹ موومنٹ شروع کی گئی۔ یہ فیمنسٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اس سلوگن کے ساتھ کہ مائی لائف مائی چوائس، اور اب جو ہے وہ بڑھتے یعنی مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی میری مرضی، اور اب مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی تک یہ تحریک پہنچ گئی ہے۔ یعنی میرا جسم ہے، جیسے میں چاہوں گی جیوں گی، جو میں چاہوں گی پہنوں گی، جیسے میں چاہوں گی رہوں گی، مجھے کوئی قانون یا کوئی انسان یا کوئی بھی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، ہے نا۔ اور جو ریپ کے کیسز ہمارے سماج میں ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جب سوچا جاتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آتا ہے کہ عورتیں جو رات میں اکیلی نکلتی ہیں، باہر نکلتی ہے، جو بالکل سناٹا ہوتا ہے نا، جو یہ کال سینٹرز میں کام کرنے والی جو اکثر عورتیں ہیں وہ رات میں سفر، اور ریپ کیسز بھی ہم نے دیکھا کہ کافی ان کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اور پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عورت کے کپڑے بھی اس کا ایک ریزن ہے کہ اتنے پرووکنگ کپڑے وہ پہنتی ہیں، ایسے اریاں کپڑے وہ پہنتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ بہت زیادہ پرووک ہو جاتا ہے اس سے۔ لیکن جب ہم عورتوں کو یہ بات بتائیں کہ آپ ماڈسٹ کپڑے پہنو، ماڈسٹلی ڈریس کرو، رات کے وقت باہر نہیں جاؤ، تو وہ بالکل ان کو برا لگتا ہے۔ وہاں پر وہ یہی ہے کہ
مرضی چلے گی، ہے نا، میرا جسم ہے اور میری مرضی چلے گی. وہ ہم سے کہتی ہیں کہ ڈونٹ ٹیچ اس واٹ ٹو ویئر، ٹیچ دیم ناٹ ٹو اسٹیئر. یعنی ہم کو مت سکھاؤ کہ کیا پہننا ہے، بلکہ مردوں کو سکھاؤ کہ وہ ہماری طرف گھورے نہیں. آزادی نسواں اور مساوات کا یہ نعرہ اتنا دل فریب تھا کہ مغرب ہی نہیں بلکہ مشرق کی خواتین بھی اس جذباتی اور انقلابی ایسپیکٹ سے متاثر ہو گئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں سے چلی تھی اور وہ کہاں آ گئی. عورت نے اس نعرے کے فریب میں آ کر جب گھر سے نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کیا تو وہ ہوٹلوں، کلبوں، تھیٹروں اور سنیما گھروں کی زینت بن گئی. ایڈورٹائزنگ کمپنیز کا لازمی جزو بن گئی. کوئی پروڈکٹ ان کی اوریا یا نیم اوریا تصویر کے بغیر گویا بک ہی نہیں سکتا. اپنے جسم کو تجارتی اشیاء کے لیے جائز کر دیا. اس کی اوریا تصویر ہم دیکھتے ہیں، عورتوں کی ایسی ایسی تصاویر بڑے بڑے ہورڈنگز پر، لارجر دین لائف ہورڈنگز پر لگی ہوئی ہیں. پورے شہر کی مطلب اس کے کیسے دیکھنے والے کو شرم آتی ہے، لیکن جو وہ کام کرتا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ کیسے وہ چیز کر سکتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح عورتیں ویسی تصویریں نکالتی ہوں گی. لیکن ہم دیکھیں کہ یہ دنیا میں کتنی منافقت ہے نا، کہ جب ایک عورت ایئر ہوسٹس بن کے وہ پورے اپنے سنگھار کے ساتھ وہ بالکل فل میک اپ لگاتی ہیں اور شارٹ ڈریسز پہن کے، شارٹ جو ان کا یونیفارم ہوتا ہے اس کی اسکرٹ کافی شارٹ ہوتی ہے، وہ ایسے کپڑے پہن کر، ہے نا، رات کے 1 بجے کی فلائٹ ہو، رات کے 3 بجے 5 بجے کی فلائٹ ہو تو اس میں وہ پورا جو ہے وہ میک اپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، پورے اس طرح ڈریسڈ ہوتی ہے نا، اور وہ مردوں کو سرو کرتی ہے. وہ مردوں کو جو فلائٹس میں لیکر الاؤڈ ہے وہ لیکر بھی رات کے وقت مردوں کو دیتی ہیں، ہے نا. اور اس میں اس کو بڑا اعزاز، یعنی اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. اس کو جاب جو ہے وہ بہت ہی ہائیلی پیڈ جاب ہے. لیکن وہی چیز جب ایک عورت اپنے گھر والوں کے لیے کرتی ہے نا، وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. ماں باپ کی خدمت کرے گی تو اتنا آواز نہیں ہوتا، لیکن شوہر کے لیے جب وہ کچھ کرتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں کرتی ہو، یہ تمہارا کام تھوڑی ہے، یہ تو کام والیوں کا کام ہے نا، یہ سب تم کو نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، تم تو اس کی وائف ہو، تم کو ایسے رہنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے تمہارے لیے. تو یہ کیسے مطلب منافقت ہے کہ باہر والوں کے لیے کرو تو بہت اچھا اور گھر والوں کے لیے کرو تو اتنا برا مانا جا رہا ہے نا. للیتا پانیکر ایک رائٹر ہے، اس نے ایک بار پیپر میں لکھا تھا، وہ کیرلا گئی تھی اور مسلمانوں کے مدرسے میں، لڑکیوں کے مدرسے میں جا کے مطلب اس نے وہاں سروے کیا تھا، تو وہاں پر لڑکیوں سے انٹرویو کیا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا انٹرویو شائع کیا. تو اس میں لکھتی ہے کہ دیز گرلز آر بینگ ٹاٹ to do housework and to serve their husband from childhood. They are not taught English language, they are not taught any other language. یعنی ان کو کوئی لینگویج نہیں سکھائی جاتی، بس ان کو گھریلو کام اور دین سکھایا جا رہا ہے نا. تو اتنا اس کو برا لگا. میں نے جب یہ جواب بھی دیا تھا وہاں پر ایک وہ لکھا تھا کہ اگر مدر ٹریزا اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کو مدر کا ٹائٹل ملتا ہے جب وہ دوسروں کو سرو کرتی ہے، اور اگر کوئی بچی اپنے گھر والوں کے لیے کام کرے تو اس کو برا بول رہے ہیں. وہ مطلب اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کو آگے ایڈوکیشن، بہت زیادہ ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہیے اور اس کو دنیاوی ترقی میں آگے بڑھنا چاہیے، ہے نا. پھر اور بھی ہم دیکھیں کہ مردوں کی برابری کرتے کرتے اب عورتوں سے یہ امید کرنے لگے ہیں کہ شی شوڈ لک لائک اے وومن، تھنک لائک اے مین اینڈ ورک لائک اے ڈاگ، ہے نا. یعنی وہ عورت ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک آر گلاس فگر اس کا ہونا چاہیے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں کہ عورت کیسے اس دوڑ میں لگ گئی ہیں نا، کس طرح مطلب اپنے فگر کو مینٹین کرنے کے لیے جو ماڈلز ہوتے ہیں، جو فلم سٹارز ہوتے ہیں، وہ کھانا پورا کے پورا کھانا کھاتے ہیں، پھر اپنے حلق میں انگلی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ الٹی کر دیتے ہیں، یعنی اس کے کر دیتے ہیں تاکہ وہ کھانا ان کے جسم کو نہ لگے، ہے نا. اور
یہ مس ورلڈ، مس یونیورس، ان کا اتنا ہائپ کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کو جیسے بتایا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے رول ماڈلز بنا دو، یہی سب کچھ ہے نا. ان کی ترقی سب سے زیادہ ابھی ہماری انڈیا کی مس یونیورس بنی ہے، کتنا اس کو سراہا جا رہا ہے، پیپرز میں اس کے فوٹوز، ٹی وی پہ، کہاں نہیں اس کے بارے میں آ رہا ہے نا. تو یہ یہاں کہیں نہ کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سکسیزفل ہے، یہی صحیح چیز کر رہی ہے، اور تمام لوگوں کو ان کی طرح بننا چاہیے ہے نا. اور پھر یعنی خوبصورت بھی تو لگنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوچ کیسی ہونی چاہیے، وہ مردوں جیسی سوچ ہونی چاہیے ہے نا. اور پھر کام، شی از سپوز ٹو ورک لائک اے ڈاگ، یعنی اگر وہ باہر جا کے کوئی جاب کرتی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ پھر وہ باہر کا کام کرے گی، جاب کرے گی تو گھر کے کام سے اس کو فری کر دیا ہے نا، بلکہ دونوں گھر اور باہر دونوں کی ذمہ داری اس پر ڈالی جاتی ہے. عورت اور مرد کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہے نا. یہ بات تو مطلب ایک بہت لاجیکل بات ہے، ہر کوئی اس کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتا ہے نا. جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب ایک 80 سال کا بوڑھا ہے، ایک 20 سال کا جوان بچہ ہے، ایک 2 سال کا بچہ ہے، تو یہ تینوں کی جو ہے وہ نیڈز الگ ہے، فزیکل نیڈز الگ ہے، ان کی ڈیمانڈز الگ ہیں، ان کی ایموشنل نیڈز الگ ہے نا، ان کی خوراک الگ ہے نا. ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 80 سال کا بزرگ جو ہے وہ 2 روٹی کھائے، 20 سال کا جوان بھی 2 روٹی کھائے، اور 2 سال کا بچہ بھی 2 روٹی کھائے. یعنی ان کو ایکول دیا جائے یا ان کو ایکول ٹریٹ کیا جائے. جیسے ایک 80 سال کے بزرگ کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح ایک 20 سال کے جوان کو ٹریٹ کریں. کہ ایسے پاسبل ہے؟ نہیں. ہم کو وہاں پر برابر سمجھ میں آتا ہے کہ تینوں کی ایج الگ ہے تو تینوں کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پر عورت اور مرد جو ہم کو دکھتا ہے کہ ان کی ساخت بالکل الگ ہے، ان کا فزیکل جو میک ہے وہ بالکل الگ ہے. تو پھر کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو برابر لایا جائے، ان کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، وہ شانہ بشانہ ایک ساتھ رہیں ہے نا. بہت ہی ان لاجیکل بات ہے جس کو جو ہے وہ جس کے پیچھے پوری دنیا آج تک جا رہی ہے. جارڈن پیٹرسن کینیڈا کے ایک مشہور ماہر نفسیات ہے. انہوں نے انسان کی سائیکو پیتھولوجیکل اسٹڈی کی ہے اور ان کے مطالعے کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ مرد کے جسم کی ساخت بتاتی ہے کہ وہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ عورت امومت یعنی مدرہڈ کے لیے بنی گئی ہے نا. اب دیکھیں یہ بات جو ہے وہ ایک دنیاوی انسان، ایک جو سائیکالوجسٹ جب یہ بات بتا رہا ہے تو یہ اس کو ہضم کر لیں گے، اس کو مان لیں گے ہے نا. لیکن یہی بات اگر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے یا ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ بات پھر ہضم نہیں ہوتی. جو حدیث کا میں نے عربی میں پڑھی تھی ہے نا، وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگراں ہے، اور جو اس کے ماتحت ہیں، جس کا وہ نگراں ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں کا نگراں ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کریں گے ہے نا کہ اس کے ذمے فیملی دی تھی ہے نا، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام مرد کو کرنا تھا، تو اس نے وہ کیا یا نہیں کیا وہ مردوں سے پوچھا جائے گا. پھر عورت کے بارے میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگراں ہے اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہے نا، سب سے پہلے دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ نصف انسانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نصف انسانیت کو اس کے گود میں دیا ہے، یعنی ان کی پرورش کرنا ہے. یعنی دیکھیں کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیا ہے کہ فیوچر اللہ نے عورت کے ہاتھ میں رکھا ہے نا. یعنی جو حال ہے وہ مرد کو دیا اور فیوچر ایک عورت کے ہاتھ میں رکھا. یعنی اس کے بچے جو اس کے گود میں پروان چڑھتے ہیں وہ پوری دنیا کا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھوں میں سونپا ہے نا. اور یہ کیوں سونپا ہے؟ کیونکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فطرتاً وہ چیز رکھی ہے، وہ محبت ہے نا، وہ شفقت. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو جو ہے وہ ماں کی محبت سے اس کی تشبیہ کرتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. یعنی ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے کیسی ہوتی؟ تو یہی محبت کی وجہ سے ہے نا ماں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے، وہ اپنے بچے کی تعلیم
کا خیال کرے، ہے نا. جس طرح تربیت اور تعلیم ایک ماں اپنے بچے کی کر سکتی ہے، وہ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی یا دنیا کی کوئی ہستی ویسی تعلیم اور تربیت نہیں کر سکتی، ہے نا. ماں کو بچے کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، اور ماں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح وہ اپنے بچے کی جسمانی بڑھوتری کے لیے کوشش کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اسی طرح اس کو جو ہے وہ اس کے روحانی، اس کی اخلاقی تربیت بھی کرنی چاہیے، تاکہ وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر بھی وہ بچہ جو ہے وہ ترقی کرے. لیکن ہم دیکھیں کہ یہ بالکل ڈیفائنڈ رولز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مرد کا رول کیا ہے اور عورت کا رول کیا ہے نا. لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہے نا یہ نعرہ اپنی جگہ ہے، یہ تحریک اپنی جگہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایکول ہیں، ہے نا. آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور مردوں اور عورتوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے شاید کہ تم اس سے سبق لو. تو مرد اور عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، اور جوڑے کی خاصیت یہ ہوتی ہے نا، کوئی بھی جوڑا جو ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. جوڑا جو ہے وہ ایک دوسرے کا کمپٹیٹر نہیں ہوتا، ہے نا. ایک میں جو کمی ہے وہ دوسرا پورا کرتا ہے، یہ جوڑے کی خاصیت ہوتی ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی مرد اور عورت کو بھی جوڑے کی شکل میں بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے، نہ کہ ایک دوسرے کے کمپٹیٹر بنے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، نہیں میں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کا عمل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کے ہو، ہے نا. یعنی تم ایک نفس سے ہو، تم دونوں ایک جان ہو، ہے نا. دیکھیے قرآن جب بھی ایک شوہر اور ایک بیوی کا، ایک مرد اور ایک عورت کا ریلیشن جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس ریلیشن کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے ہو، ہے نا. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے. اور ہم جانتے ہیں نا کہ لباس کے کیا مقصد ہے نا. لباس جو ہے وہ زینت بڑھاتا ہے، تو یہ شوہر اور بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر کے اپنی زینت بڑھاتے ہیں. پھر لباس جو ہے وہ سیزن سے بچاتا ہے نا. یہ سردی، گرمی، یہ ساری چیزوں سے لباس جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تو مرد عورت کو اور عورت مرد کو، ہے نا. اسی طرح دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا پروٹیکشن ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر ہم دیکھیں کہ لباس جو ہے وہ عیب کو چھپاتا ہے نا. تو شوہر اور بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے رازدار ہیں، ہے نا. ان سے بڑھ کر رازدار کوئی اور نہیں ہے. ایک دوسرے کو کے عیب کو، انٹیریئر عیب وہ جانتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہوتے ہیں. دونوں کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے اور دونوں کے اپنے حقوق اور فرائض ہیں، ہے نا. آج کی نادان عورت کیوں یہ بات نہیں سمجھتی کہ اس کے خالق نے اس کو جو ہے وہ مرد کے برابر نہیں بلکہ مرد سے بہت زیادہ دیا ہے. اس کا رتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. ایک وقت تھا کہ عورت جو ہے بالکل ایک چیز سمجھی جاتی تھی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن خالق کائنات نے اس کو فرش سے عرش پر لے کر چلے گئے، ہے نا. اس کے پیدائش کی خبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنثىٰ، کہ جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی پیدائش کی، ہے نا. یعنی دیکھیے لڑکی کی پیدائش اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک خوشخبری ہے. یعنی جہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے جس گھر میں، وہ اس گھر کے لیے کیا ہے، وہ خوشخبری ہے نا.
پھر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے، ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کو مطلب اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس کا کرتے تھے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لڑکی کو عزت دی، لڑکی کو جینے کا حق دیا، ہے نا، وہیں پر اللہ کے رسول نے وہ ساری چیزیں دنیا میں رائج کر کے دکھائی، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو اتنا عزت دی تھی تو اللہ کے رسول نے اس کو امپلیمنٹ کیا. اللہ کے رسول نے ماں کا درجہ باپ سے زیادہ بتایا، ہے نا. جب ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو 3 مرتبہ اللہ کے رسول ماں کہتے ہیں اور 4تھی مرتبہ کہتے ہیں کہ تیرے والد، ہے نا. پھر اللہ کے رسول نے بیٹی کی پرورش کا انعام جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور بیٹی کی اچھی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اور پھر جو ہے وہ بیوی کو شوہر کا آدھا دین کہا گیا ہے. پھر بیویوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو تمہارے جنس سے بنایا ہے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے. پھر ہم دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح عورتوں کو اکنامکلی اسٹرانگ بنایا ہے نا. ان کو جو ہے وہ وراثت میں حق دیا ہے. ان کو جو ہے وہ شوہر سے کہا گیا کہ ان کو مہر دیں شادی کے وقت، ہے نا. وَآتُوا النِّسَاءُ صَدَقَاتُ النِّخْلَةِ، اور خوش دلی سے ان کے مہر ادا کرو. عورت پہ شادی کے وقت 1 روپیے کا بھی بوجھ اسلام نے نہیں ڈالا ہے، نہ گھوڑے کا، نہ جوڑے کا، نہ ریسیپشن کا. کوئی بھی مطلب اس کے اوپر فرض نہیں ہے عورتوں کی فیملی پر کہ وہ یہ ساری چیزیں کریں. اور پھر ہم دیکھیں کہ وراثت میں اس کا حصہ رکھا ہے نا. اور اتنا مطلب اکنامکلی اسٹرانگ بنانے کے بعد معاش کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالنی، ہے نا. پھر زندگی کس طرح شوہر ان کے ساتھ گزارے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نازک صنف نازک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ شوہروں کو حکم دیتے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. اور پھر ہم دیکھیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے خلا کا بھی حق دیا ہے کہ اگر وہ ایک میرج میں خوش نہیں ہے اور وہ نباہ نہیں کر سکتی تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے نا. یہ طلاق جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بری چیز ہے، لیکن سخت ناگزیر حالت میں طلاق بھی جو ہے وہ ایک عورت کے لیے رحمت ہی ہے. اگر 2 لوگ ساتھ میں اچھے سے نہیں رہ سکتے، ہر وقت جو ہے وہ چپکلش ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے نا. ایسی زندگی جینے سے بہتر یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ الگ ہو جائیں. تو یہ طلاق ہم دیکھیں آج اس طلاق کو باطل نے ہمارے لیے ایک نشانہ تضحیک بنا لیا ہے. ہمارے اوپر ہنسنے کے لیے ایک اس کو موقع مل گیا ہے. یعنی اس طلاق کو اتنا اچھالا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا ہی فالٹ ہے نا. جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا تو ٹی وی پہ ایسی عورتوں کو لایا گیا تھا، نقاب پوش عورتیں جو اپنے مطلب اتنا ظلم ان کے اوپر ہوا ایسے بتا رہے، حالانکہ لگ بھی نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کچھ پیمنٹ ان کو کیا گیا تھا. وہ آ کے بول رہی تھی واقعی ایسا ہوا ہوگا واللہ عالم، لیکن وہ آ کے مطلب اتنا رو رہی تھی کہ اس طرح ہم کو گھر سے نکالا گیا، بچہ ہاتھ میں ہے نا. تو یہ ہم دیکھیں کہ اگر اس کا شوہر اتنا برا ہے تو اس کے لیے تو سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ وہ الگ ہو جائیں، ہے نا. اور یہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ چیز، تو اس کو وہ ان لوگ اتنا برا بولتے ہیں. حالانکہ اور اگر ہم دیکھیں تو ان کے مذہب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے مذہب میں جب کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں، جب وہ میرج کے واؤز لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ، کہ ہم دونوں ساتھ رہیں گے جب تک موت ہم کو الگ نہ کر لیں. اور ہمارے ہندو وطنی بھائی بہن کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ 7 جنم کا ساتھ ہے نا. تو یہ 7 جنم کا ساتھ جب نبھا نہیں سکتے یا جب ٹل ڈیتھ ڈو ایز اپارٹ یہ بھی نبھا نہیں سکتے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے پھر کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ طلاق لیا ہے. اسپیشل میرج ایکٹ ان کے لیے بنانا پڑا تاکہ ان کو جو ہے وہ الگ کیے. یعنی یہ دیکھیں جس رب نے ہم کو بنایا ہے وہ ہماری فطرت کو کتنی اچھی طرح جانتا ہے نا. کس طرح ہمارے فطرت کے مطابق اس نے ہر قانون ہمارے لیے بنایا ہے نا. پھر ہم دیکھیں کہ عورتوں کو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کس طرح اور محفوظ رکھا کہ ان کے لیے جو ہے وہ پردے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ
سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، سورہ احزاب میں ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائیں، ہے نا۔ یعنی دیکھیے اگر ہم غور کریں، ہے نا، تو ہر قیمتی چیز جو بھی ہمارے جویلری ہے، گولڈ ہے، ڈائمنڈز ہے، تو وہ ہم کہاں رکھتے ہیں؟ ہم کیا اس کو لا کے راستے پہ رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، ہے نا، ہم اس کو جو ہے وہ اپنے سیف میں رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں۔ ہمارا روپیہ پیسہ جو ہے اس کو بھی ہم بہت سیف طریقے سے رکھتے ہیں۔ یعنی جو بھی چیز پریشس ہوتی ہے، جو بھی ویلیوبل ہوتی ہے، گلاس ہے، اس کو کتنا ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو ہر ویلیوبل چیز کو انسان بہت زیادہ سنبھالتا ہے نا، اس کو ایک الگ ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے عورتوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو اتنا پریشس سمجھ رہا ہے، اتنا قیمتی سمجھ رہا ہے کہ ہم کو ہر بری نظر، ہر بری بلا سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو جو ہے وہ پردے کا حکم دیا ہے نا۔ یہ کتنا ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن کس طرح اس کو بھی، ہے نا، لوگ سمجھ نہیں رہے، ہے نا، غیر تو نہیں سمجھ رہے، ہماری اپنی بچیاں بھی اس کو نہیں سمجھ رہی ہیں، ہے نا۔ اور یہ پردہ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا، یہ پردہ ہماری اوپریشن یا سپریشن کے لیے نہیں آیا ہے نا، بلکہ پردے کے ساتھ ساتھ پردہ ہمارے لبریشن کے لیے آیا ہے۔ پردہ ہمارے جسم کو ڈھانکتا ہے نا، ہمارے دماغ کو نہیں ڈھانکتا، ہمارے دماغ کو وہ بند نہیں کرتا، ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے زیر سائے اور حیا اور پردے کے ساتھ صنف نازک نے ہر وہ کارنامہ انجام دیا جو صرف اسی کے حصے کا تھا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ کے حکم دے کر، ہے نا، جو شعر میں آتا ہے کہ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ اسلام نے عورت کو وقت پڑنے پر نہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے روکا ہے، نہ مسجد میں جانے سے روکا ہے نا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت عمارہ پہلے جنگ میں تو پانی پلانے کے غرض سے شامل ہوئی تھی، لیکن جب گھماسان جنگ ہونے لگی، ہے نا، تو مطلب اللہ کے رسول کے لیے وہ ڈھال بن گئی، اور اللہ کے رسول نے عمارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جہاں میں دیکھتا تھا مجھے عمارہ، یعنی پوری کے پوری جنگ احد جو ہے وہ عمارہ کی تھی، ہے نا۔ اور پھر اسی جنگ میں جو اللہ کے رسول کو مارنے آ رہا تھا، ہے نا، ابن کیمیا، اس پر عمارہ نے تلوار کا وار کیا اور ان کو مار دیا، ہے نا۔ پھر اسی جنگ میں جو بچے اور عورتیں مدینہ میں ان کو روکا گیا تھا، ہے نا، ان کو ایک قلعے میں رکھا گیا تھا، تو اس قلعے کی حفاظت کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا، ہے نا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں نا کہ اس قلعے میں ایک دشمن داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضرت صفیہ نے خیمے کی لکڑی نکالی، ہے نا، اور فوراً جو ہے وہ اس کو ایسا دے مارا کہ وہ وہیں پر گر کے ختم ہو گیا۔ پھر اگر مطلب یہ تو میدان جنگ کی بات تھی، ہے نا۔ پھر ہم دیکھیں کہ علم کے میدان میں بھی، ہے نا، یہ پردہ کوئی رکاوٹ نہیں بنا۔ یہ جو جنگ کی بات بھی ہمارے سامنے آئی، تو یہ باپردہ خواتین تھی، ہے نا، جو اس فیلڈ میں بھی انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے، ہے نا۔ پھر علم کے میدان میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہے نا، اپنے زمانے کی سب سے اعلیٰ فقیہہ، ہے نا، سب سے دانشور خاتون، حضرت حفصہ حافظ قرآن، حضرت خنسہ ایک بہترین شاعرہ، ہے نا۔ اور پھر آگے چلیں تو ہم دیکھیں کہ اندلس کی مشہور محدثہ سعد حدیث میں بالکل باکمال تھی، ہے نا۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر عورتیں جو ہے وہ حدیث کا علم سکھاتی تھی، ہے نا، اور وہ حدیث کا علم مرد بھی عورتوں سے سیکھنے آتے تھے، اور ہزاروں عورتیں ایسا علم سکھاتی تھی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر اکرام ندوی صاحب نے اپنی کتاب محدثات میں لکھا ہے نا۔ انہوں نے باقاعدہ نام کے ساتھ
عورتوں کے وہ لکھا ہے کہ کون کون سی عورتیں تھیں جو حدیث کا علم مردوں کو دیتی تھی. پھر قرطبہ کی لبینہ میتھمیٹکس اور جیومیٹری میں ماہر تھی. اور عورتوں کی جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہے جو موروکو میں جو تعمیر ہوئی تھی، القرون یونیورسٹی ہے نا، اس کی بنیاد رکھنے والی ایک باپردہ عورت تھی. ان کا نام تھا فاطمہ الفاہری ہے نا. پھر ہم دیکھیں کہ ڈاکٹر عذرا بتول ہے نا، ان کے MBBS ڈاکٹر تھی. ان کے کئی بچے تھے، لیکن انہوں نے کیسے، یعنی وہ ڈاکٹر کی خدمت بھی انجام دیتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی وہ انجام دیتی تھی، اور ساتھ ساتھ میں سوشل ورک بھی کرتی تھی ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ عورتوں کو دیکھیے کہ سوشل ورک بھی ایک بہت بڑا کام ہے جس کو عورتوں کو کرنا چاہیے ہے نا. جو ہم سنتے ہیں کہ وہ عورت اچھی ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ ہے نا. یعنی یہ سب کیا ہے، یہ پڑوسی کی خیر خواہی کرنا ہے نا، یا لوگوں کی خیر خواہی کرنا، یہ ساری چیزیں. اب ہم دیکھیں کہ حضرت زینب بنت خزیمہ ہے نا، وہ دباغت کا علم، یعنی چمڑے کی ٹیننگ، چمڑے کو کیور کرنا، وہ علم وہ جانتی تھی. تو اس علم سے ہے نا وہ بزنس کرتی تھی، یعنی اور پھر اس سے جو پیسے ملتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی، وہ مسکینوں میں تقسیم کرتی تھی ہے نا. تو یہ کتنا بڑا تھاٹ، یعنی کیسا تھاٹ ہے ایک خاتون کا ہے نا، کہ وہ خاص ایک کام کر رہی ہیں، صرف جو ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے نا. تو ہم خواتین بھی ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نا اپنے گھریلو کام تو ہم کر لیتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، آج کل وقت بہت ملتا ہے، بہت فری وقت رہتا ہے ہمارے پاس. تو ہم جو ہے وہ یہ کام کرنے کی کوشش کریں، سوشل ورک کریں، لوگوں کے کام آنے ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے کام آئیں ہے نا. تو ہم جو ہے وہ لوگوں کے کام آنے والے بنیں. پھر ہم دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول کو مشورہ بھی چاہیے تھا ہے نا حدیبیہ کے وقت، تو ان کو مشورہ دینے والی کون تھی؟ ان کی بیوی، ان کی زوجہ سلمہ تھی. یعنی کتنا بڑا پولیٹیکل ایک مشورہ تھا جو انہوں نے دیا ہے نا، اور اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا. یہ کچھ مثالیں تھیں ان خواتین کی جو پردے میں رہ کر انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. یعنی یہ ساری باتوں سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ پردہ جو ہے وہ ہمارے کو اپریس نہیں کرتا، ہم کو کہیں بھی جو ہے وہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے، یہ ہم کو لبریٹ کرتا ہے. پھر دوسری خطرناک چیز جو اس مساوات کے نعرے سے برپا ہوئی وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر جذبہ بغاوت پیدا ہوا. عورتوں کی آزادی کا نعرہ خاندانی بندش سے آزادی کا نعرہ تھا. وہ شادی کے پاک بندھن میں نہیں رہنا چاہتی تھی، یعنی وہ کوئی رسپانسبلٹی قبول کرنا نہیں چاہتی تھی ہے نا. اٹلی کا ایک رسالہ ہے سیمی فیمنسٹ، اس میں نوجوان لڑکیوں کا سروے کیا گیا، اور اس سروے کے نتیجے میں یہ معلوم پڑا کہ 16 سال کی 56% لڑکیوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتے، کیونکہ آگے چل کر ہم جو ہے وہ جاب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ شادی کرنے سے ہم کہیں نہ کہیں ہمارے اس کریئر میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے گی، اگر بچے پیدا کریں گے تو وہ ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے. تو نہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں ہے نا. پھر جرمنی کی ایک 34 سالہ عورت تھی جس نے شادی نہیں کی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں سکون سے سونا چاہتی ہوں رات کو، اور میری تسکین کے لیے میرا ساتھی جو ہے وہ کافی ہے. پھر جان ہاپس کینسر یونیورسٹی کے جان ویلز کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے عورت کو جس قدر معاش کی ضرورت ہے، اگر وہ اس سے زیادہ کما سکتی ہے تو پھر شوہر کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے. اور اگر جنسی لطف بھی مل جائے اور بچے بھی نہ پیدا کرنا پڑے تو پھر خاندان کی تشکیل کی بھی کیا ضرورت ہے نا. یعنی عورت کو جو مساوات کے چکر میں لگا رہے ہیں، کمانے کے چکر میں لگا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کمانے لگتی ہے تو پھر اس کو شوہر کی ضرورت بھی نہیں لگتی، اور شوہر سے زیادہ اگر وہ کماتی ہے تو پھر
ہم جانتے ہیں کہ پھر کیسا رویہ اس کے شوہر کے ساتھ ہوگا اگر شادی بھی کر لی ہے نا۔ شادی کے بندھن سے آزادی کی سنگین نتائج آج دنیا کے سامنے ہیں۔ زنا، ہومو سیکشوالٹی، لیو ان ریلیشن شپ، نو اسٹرنگز اٹیچڈ، فرینڈز ود بینیفٹس، یہ سارے نئے جو رشتے ہیں، اس طرح کے رشتے انہوں نے شادی کی جگہ لے لی ہے نا۔ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتی ہے نا۔ وہ نہیں چاہتی کہ کسی کی رسپانسبلٹی ان کے سر پر ہو ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج غیر شادی شدہ ماؤں کی تعداد ہے نا، پہلے ویسٹ میں یہ سنتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن آج ہے نا مشرق میں بھی لڑکیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شادی کے بنا ہے نا وہ مائیں بن رہی ہیں۔ اور پھر یہ شادی نہیں کرنے کے اور بھی نتائج یہ ہیں کہ گھروں کے اندر جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں ہے نا۔ دہلی پولیس کے مطابق 2014 میں جو ریپ کیسز رجسٹر ہوئے تھے، ان میں 13% واقعات میں ملزم قریبی رشتہ دار تھا اور 5% کیسز میں باپ یا بھائی جو ہے وہ ملزم تھا ہے نا۔ یہ جو کچھ ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ کوئی اور عورتوں کے بارے میں نہیں آ رہا ہے نا۔ یہ سارے کام جو ہے وہ ہماری مسلم خواتین بھی کر رہی ہے نا۔ یہ سارے جرائم اگر ہم ان کو کہیں ہے نا، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی ہو رہا ہے نا۔ یہ اب غیر کا نہیں رہا، بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا یہ حال کیسے ہو سکتا ہے نا۔ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے نا۔ ہمارے پاس تو روشنی ہے، پھر ہم اندھیرے میں کیسے ہو سکتے ہیں ہے نا۔ ہمارے پاس وہ آب حیات ہے نا، پھر ہم پیاسے کیوں ہیں؟ یعنی ہم جو ہے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ آج ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو پرابلمز ہیں، یا جو بھی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ چاہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں ہے نا۔ وہ ویسٹ کے قانون چاہ رہے ہیں، وہ ویسٹ کی چیزیں ان کو اچھی لگتی ہے نا۔ ایسا کیوں ہے؟ جو شاعر نے فرمایا نا کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنی تہذیب پہ پھیلا دیے سائے ہم نے ہے نا۔ یعنی ہمارے پاس جو بہترین دین تھا، جو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اس کو آج ہم بھول گئے، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہم جو ہے وہ دوسروں کی چیزیں لے رہے ہیں ہے نا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں ہے نا؟ کہیں نہ کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے سے اپنے دین کے بارے میں مذبذب ہے نا۔ جو قرآن کی آیت ہے کہ لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی مذبذبین بین ذالک، نہ پورے کے پورے اس طرف نہ پورے کے پورے اس طرف، دونوں کے درمیان مذبذب ہے نا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ تو منافقوں کے لیے اتری تھی نا، لیکن کہیں نہ کہیں آج یہ آیت جو ہے وہ ہم پر بھی فٹ ہوتی ہے نا۔ ہم بھی جو ہے وہ دین کو پورا قبول نہیں کرتے، ہم وہی قبول کرتے ہیں جو ہم کو اچھا لگتا ہے، جو ہمارے نفس کو بھاتا ہے نا۔ وہ جو ایزی لگتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو ہارڈ پارٹ ہے یا جو ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم بڑے آسانی سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہے نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو ہے نا۔ تو اگر ہم نے کچھ چیزیں لے لی، کچھ چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں رائج کر لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم بھی معاذ اللہ ہے نا، ہم جو ہے وہ اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ منافقت کر رہے ہیں ہے نا۔ کہ ہم دین کے احکامات کو پوری طرح پورے فخر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کیوں نہیں لیتے ہے نا۔ یہ سوال ہے کہ کیوں ہم اپنے دین کو پورے فخر، اعتماد، کانفیڈنس کے ساتھ نہیں لیتے۔ ہمیں اللہ کے آگے جھکتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق لباس پہنتے ہوئے گھٹن کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سبب جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے اندر اس کی گرہ ہے نا، جس کو ہمیں کھولنا ہوگا۔ اس کا سبب ہمارے اندر ایک اٹک ہے جس کو ہم کو نکالنا ہوگا
ہے نا. ہم کو اپنے دین کے لیے ہے نا، اپنے مذہب کے لیے ہم کو جو ہے وہ اپولوجیٹک نہیں ہونا ہے نا. یعنی جب باطل ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے دین میں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے نا، 4 شادیاں کیوں ہیں، طلاق کا سسٹم کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ ہے، تو ہم پردہ کیوں ہے، تو ہم جو ہے وہ اپولوجیٹک ہوتے ہیں ہے نا. ہم ان کو ایکسکیوز، مطلب ہم ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہماری باتوں سے ہم ان کو وہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے نا. وہاں پر ہم کو دیکھیے اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. ہم کو ہم اپولوجیٹک کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود اپنی دین کو نہیں جانتے ہے نا. جب ہم جانیں گے، جب ابھی ہمارے سامنے آئی کہ ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھی ہے نا، وہ کس طرح عورت کے لیے ایک رحمت ہے نا، تو ہم کو اپنے دین سے محبت ہو جائے گی ہے نا. ہم کو اپنے رب سے بہت زیادہ پیار ہو جائے گا ہے نا. اور پھر ہم اپولوجیٹک نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان اپولوجیٹک ہوں گے ہے نا. ابھی جو یہ بلی بائی کیس ہوا تھا وہ ایپ کا، تو جماعت اسلامی ہند نے ایک احتجاج رکھا تھا 2 دن پہلے ہے نا. آن لائن احتجاج تھا. تو اس میں ایک ینگ لڑکی عائشہ ہے نا، وہ کس طرح جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بتا رہی تھی. وہ اسلامو فوبیا جو پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں بول رہی تھی. اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ بالکل ان اپولوجیٹک ہوں ہے نا. میں اپنی آئیڈینٹی کو لے کر بالکل شرمندہ نہیں ہوں بلکہ میں بہت پراؤڈ ہوں. تو آج ہم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے نا، جو دین کو صحیح طور سے جانیں اور پھر لوگوں کو وہ صحیح دین جو ہے وہ بتائیں ہے نا. ایک مطلب بہت زیادہ کنزرویٹو یا بہت زیادہ سخت والا دین، یعنی جو چیز ہے نہیں ہے نا، اس کو ویسے بنا کے پیش کیا گیا کہ آج لوگ اسے دور ہو رہے ہیں نا. تو آج ہم پھر سے ہے نا جو صحیح دین ہے نا وہ ہم خود بھی اپنائیں اور ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ کام کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں ہے نا. ہم پہنچانے والے کیسے بن سکتے ہیں جب کہ ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو جب ہم عمل کرنے لگیں گے ہے نا، اور عمل بھی انسان تب کرے گا جب وہ اس سے محبت کرنے لگے گا، اس کی چاہت ہوگی ہے نا. جب اس کو ہر حکم کے پیچھے جو اس کا وزڈم ہے، جو اس کی حکمت ہے، جب وہ معلوم ہوتی ہے تو بہت زیادہ پھر وہ حکم جو ہے وہ بار نہیں لگتا بلکہ وہ حکم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے نا. تو ہم ایسی اسٹڈی کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں ہمارے دین کے بارے میں، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہم بنیں ہے نا. ایک واقعہ تھا جو ابھی میں تھوڑا سا اسٹڈی کر رہی تھی، تو ایک واقعہ میرے سامنے آیا جو مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کروں. حکیم بن حزام، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کی بات ہے. انہوں نے ایک بار اللہ کے رسول کو ایک لباس دیا جو یمن کے بادشاہ ذی ازن کا لباس تھا. تو انہوں نے تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پہن کر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو یہ دور سے جب حکیم بن حزام ان کو دیکھتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول اس میں بہت زیادہ خوبصورت لگتے تھے ہے نا. لیکن وہی لباس اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے مانگ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا. جب حکیم بن حزام نے حضرت اسامہ بن زید کو اس لباس کو پہنے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ ان کو وہ ہوا، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ انتم یا اسامہ، تم یا اے اسامہ تم نے یہ لباس پہنا؟ تم ایک غلام کے بیٹے، تم نے ایک بادشاہ ذی ازن، یمن کے بادشاہ ذی ازن کا لباس پہن لیا. تو اسامہ بن زید نے کس کانفیڈنس کے ساتھ ہے نا، کس یقین اور اعتماد کے ساتھ حکیم بن حزام کو جواب دیا. آپ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا خیر من ذی ازن، میں ذی ازن سے بہتر ہوں، اور میرے والد جو ہے وہ ذی ازن کے والد سے بہتر ہیں، میری ماں ذی ازن کی ماں سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے والد اور میری ماں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور ذی ازن اس کی ماں اور اس کے والد نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے. یعنی یہ کلمے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر ہے نا، کہ ایک رب کو ماننے والے شخص
مطلب وہ کتنا اپنے آپ کو کتنا ان کے اندر وہ کانفیڈنس تھا اور اس کانفیڈنس سے وہ بات بتاتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ کانفیڈنس پیدا ہو جائے ہے نا. ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر محترمہ ممتاز صاحبہ. سامعین کرام، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، یہ وومنس فیسٹیول اپنی نوعیت کا ایک منفرد فیسٹیول ہے جو صرف خواتین کے لیے اور جس کی تمام تر ذمہ داریاں صرف خواتین کے ذریعے انجام دی گئیں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آف لائن ہونے والا تھا، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے آن لائن کرنا پڑا. جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کی جانب سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنے رات دن ایک کر دیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت میں بہترین اجر سے نوازے. دعا سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ اس پروگرام میں جو ایگزیبیشن دکھایا جانے والا تھا وہ انشاءاللہ یوٹیوب کے نوبل ریل چینل پر آج رات 7 بجے اپلوڈ کیا جائے گا. آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس ایگزیبیشن کو ضرور دیکھیں. اور اب دعا کے لیے محترمہ اسما صاحبہ کو مدعو کرتی ہوں. ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات يا حي يا قيوم. إني أسألك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے پروردگار، اے سات و زمین اور آسمانوں کو بے نمونہ پیدا کرنے والے آقا، اے ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانے والے خدا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ تیرے کمزور بندے، تیرے آگے عرض گناہ ہے. اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے، یہ سب کے سامنے کیے، یا اللہ یہ تنہائی میں ہم سے سرزد ہو گئے، اللہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے. اللہ ہم تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما دے. اے اللہ رحمان، اللہ ہماری بصارت کو پاک کر دے، بے حیائیوں سے، فحش سے ہماری سماعت کو پاک کر دے. اللہ ہم زبان کی صورت میں گوشت کا ایک لوتھڑا تو نے ہمیں دیا ہے اللہ، اور جنت کی ضمانت اس کی حفاظت پر رکھ دی ہے. اللہ ہماری زبان کو، ہماری بول چال کو پاک کر دے، جھوٹ سے، غیبت سے، چگلی سے، فضول گفتگو سے. اللہ ہماری سوچ کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، دشمنی سے. اللہ ہم سب کو ایک روشن چراغ بنا دے جس سے ہمارا باطن بھی روشن کر دے اور ہمارے ظاہر کو بھی روشنی عطا فرما دے، تاکہ تیری خلق کو ہم روشنی دکھا سکے، تیرے دین کی طرف بلا سکے.
اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ چاہتے. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے دے. اللہ تعالیٰ جو وبا پھیلی ہے پروردگار، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے. اللہ اس وبا کے ذریعے جو بھی جہاں بھی جس طرح سے بھی متاثر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. اللہ تو ہم سب کی پریشانیوں سے واقف ہے، سب کے حالات جانتا ہے. اللہ تو کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی، ان باتوں سے بھی واقف ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، اور ان باتوں کو بھی تو جانتا ہے جو ہم بول نہیں پاتے. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے. جو بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بے راہ روی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، فحش کاموں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ انہیں راہ راست دکھا دے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں فحش سے بچا لے. اللہ جو بچیاں شادی کے قابل ہیں پروردگار انہیں نیک زوج عطا فرما. اے پروردگار ہمارے گھروں میں امن، چین، سکون عطا فرما. ہم امت مسلمہ کی کہ گھر کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو تو جانتا ہے، اللہ جو مانگے اور جو نہیں مانگ سکے ان دعاؤں کو بھی قبول فرما. ان تمام خیر اور بھلائی میں ہمارا حصہ نصیب فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ان شرور سے اور ان برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ جس سے پناہ چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام معاملات تیری سپردگی میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ تو اس کانفرنس کو قبول فرما. اس میں جہاں جہاں جس نے جس طریقے سے بھی محنت کی ہے ان محنتوں کو قبول فرما. جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے پروردگار اس مقصد کو پورا فرما. اللہ تعالیٰ تو رحم فرما ہمارے حالوں پر. اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین. اور اب پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ.